اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا تو سیرت حبیب پاک پر عمل ہونا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل ہونا ضروری ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی، وہ پیغمبر سنت رسول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، وہ اللہ کے سچے بندے بن جائے، اللہ کے مخلص مقربان پاک میں سے بن جائے، لیکن جب محبوب کی اتباع کی جاتی ہے، جب محبوب کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ خود ان حضرات سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب سنت رسول کا مسئلہ، حضور علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس فطرت دور میں جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو ان کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا انعام دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں 100 بار شہید ہونے کا مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک شہید جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اسے دکھا دیتا ہے، اللہ اسے اس کا مقام دکھا دیتا ہے کہ فلاں جگہ تم جنت میں رہو گے۔ تو اطیع الرسول، اللہ کے محبوب کی اطاعت جب کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر جب عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ قربان جائیں جو پیغمبر سنت رسول ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرے گا بروز حشر اور میرے اور اس کے درمیان صرف 2 انگلیوں کے برابر کا فاصلہ رہے گا، میں اور وہ ایسے جڑے ہوئے رہیں گے۔ تو سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر اللہ کو تم اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کو تم اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ اللہ کہہ کر 60 کروڑ سال تک ابلیس سے سجدے کیے تو اس کے سجدوں کا صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا دیا۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ مردود اس لیے ہوا تھا کہ اس نے نبی کی اطاعت سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تعظیم رسول سے انکار کر دیا تو وہ مردود ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ تو نبی کی اطاعت جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام خاص عطا فرما دیتا ہے، بندے کو لفظ کل سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ اے محبوب الہی، میری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، آپ مجھے کچھ عنایت فرما دیجیے، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ کل آ جانا۔ کل وہ شخص آتا ہے،
نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ سرکار آپ نے کہا کہ کل آنا تھا، میں آج آ گیا ہوں۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اور کہا کہ فلاں وقت پر آ جانا۔ جب وہ دوسرے دن آتا ہے تو سرکار نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں کہ جاؤ جا کر ایک اینٹ کا ٹھیلا لاؤ، مٹی کا ایک ٹھیلا میری خدمت میں پیش کر دو۔ اب یہ دل میں سوچنے لگا میں حضرت سے کچھ امداد کے لیے آیا ہوں، حضرت سے میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ مجھے کام لگا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ٹھیلا لگایا تھا مٹی کا، تو اس نے غصے میں آ کر چھوٹا سا ٹھیلا لا کر نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب سرکار محبوب الہی اس ٹھیلے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں لے کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ کر اس مٹی کے ٹھیلے پر جب دم کرتے ہیں تو مٹی کا ٹھیلا سونا بن جاتا ہے۔ اب تو یہ سونا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو دل میں سوچتا ہے کہ حضرت کتنے نادان ہیں، سونا بنانے کا فارمولا میرے سامنے دکھا دیے، سورہ اخلاص پڑھنی میرے سامنے دکھا دیے۔ جب یہ اپنے گھر پر جاتا ہے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ بیگم آج کے بعد سب سے زیادہ امیر ہم ہی ہو جائیں گے۔ کہا کہ ایسی کون سی چیز تمہارے ہاتھ کو لگ گئی ہے؟ تو کہا کہ آج مجھے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے ایک ٹرک مل چکا ہے، ایک فارمولا مل چکا ہے جس سے میں سونا بنا سکتا ہوں، جس سے میں سونا بنا سکتا ہوں۔ تمام بستی کے اینٹ کے ڈھیرے لا کر سر پہ رکھ دیے گئے۔ اب میاں بیوی نے غسل کیا، اب غسل کرنے کے بعد بیٹھ کر سورہ اخلاص 3 بار پڑھتے ہیں اور اس مٹی کے ٹھیلوں پر مٹی کے نگار پر دم کرتے ہیں تو نظر آتا ہے مٹی ہے۔ 300 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو مٹی نظر آتی ہے، 3000 بار پڑھتے ہیں تو مٹی نظر آتی ہے، 3 لاکھ بار پڑھتے ہیں تو مٹی نظر آتی ہے۔ اب تک آ کر محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے سرکار، اے محبوب الہی، آپ نے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس مٹی کو سونا بنا دیا، لیکن ہم نے 3 لاکھ بار پڑھا، اس بیچ میں کچھ جو مجھے نہیں آتی، اس بیچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا ان کو تم تحبون اللہ فاتبعون، تو تم میری اطاعت کرو۔ جب نبی کی اطاعت کی جاتی ہے تو